اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے۔ ٹریکٹر ٹریکٹر ہوتا ہے، ٹرالی ٹرالی ہوتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے میرے پہ طنز کسے، ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کی ہے۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپالوجائز کیا ہے، میں فلور پہ بھی اپالوجائز کرتا ہوں۔ ڈیسنسی ہوتی کہ یہ مجھے اپالوجائز بائی نیم کرتے۔ میری تقریر میں نکال دیں، میں نے اگر کسی کا نام لیا ہوگا میں اس سے معافی مانگنے کو جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کا رویہ۔ ان سے سنبھالا نہیں جاتا، لوگوں کو باتیں کرتے۔ میں فلور پہ بھی اپالوجائز کرتا ہوں۔ پھر اپوزیشن کی خواتین جو ہے پھر ریزگنیشن کرنے کا سوچنا پڑے۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ پاکستان کی پاپولیشن کی اکثریت خواتین ہیں۔ آئین پاکستان کے مطابق کہ خاتون ایک مرد کے ساتھ ایک ایکول سٹیزن ہے، اس کے رائٹس ایکول ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کچھ ایپیسوڈز ہم نے دیکھی پارلیمنٹ میں، ٹاک شوز میں، جہاں ہم نے دیکھا خواتین جو پولیٹیشنز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ نظر آیا۔ دو چیزیں ہیں جن کو بیلنس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خواتین ہیں، ان کا پورا حق ہے کہ وہ اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں پارلیمنٹ میں یا ٹاک شوز میں جس طرح کہ کوئی مرد کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ پھر پریفرینشل ٹریٹمنٹ بھی خاتون کو نہیں ملنی چاہیے، اور ایکول ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ پھر بوتھ آر آلسو ہیلڈ ٹو اے ہائر اسٹینڈرڈ، اور اس کا یہ پھر مطلب نہیں کہ خاتون مرد کو کچھ کہہ دے اور پھر مرد جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ خاتون ہے۔ کیا یہ بھی پھر صحیح ہے یا نہیں؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ خواتین کا ایک بہت اہم رول، کسی بھی سوسائٹی جو پروگریس کر رہی ہے دنیا میں وہاں خواتین کا ایک بہت اہم رول ہے۔ امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک خاتون پریزیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں، اور پریزمپٹیو نامنی ہیں وہ ایک بہت بڑی جماعت بھی امریکہ میں۔ باقی دیگر ممالک انکلوڈنگ ہمارے اپنے ملک پاکستان کی جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ یا رادر پرائم منسٹر خاتون رہ چکی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پبلک لائف میں یا پارلیمنٹ میں آئی ہیں۔ ریسنٹ ایپیسوڈز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ناز بلوچ صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر رہنما ہیں۔ عائشہ سعید MNA ہیں جماعت اسلامی کی، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور شہری رحمان صاحبہ جو کہ فارمر منسٹر بھی ہیں اور آج سینیٹر ہیں آج کل PPP کی، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ ناز بلوچ صاحبہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آپ یہ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہم نے دو ایپیسوڈز کی ہم خاص اگر بات کر سکیں، ایک تو پارلیمنٹ میں جو خواجہ آصف صاحب نے الیجڈلی نیم کالنگ کی اور ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے، اور ہم نے ایک ریسنٹلی ایک ٹاک شو میں بھی دیکھا کہ تقریباً ہاتم پائی پہ بات آ گئی، اور جو ہے وہ ایک JUIF کے رہنما جو ہے حافظ حمداللہ صاحب، ماروی سرمد ان کی ماروی صاحبہ کے ساتھ جو ایک ایپیسوڈ ہوا جو کہ کافی آج کل اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ انہیں ایک ہراسمنٹ کا ایشو دیکھتی ہیں؟ جینڈر اسپیسیفک ہیں یہ انسیڈنٹس؟ کیا خواتین کو دبانے کی اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ بس انہیں کچھ ڈرا دیں کچھ نیم کالنگ کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل آئی اسٹرانگلی کنڈیم بوتھ دا کیسز، جو بھی پارلیمنٹ میں ہوا اور جو ٹاک شو میں ہوا، ان بوتھ دا کیسز اگر آپ اس کو جائزہ لیں تو دونوں کیسز میں جو لینگویج استعمال، فاؤل لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ ایک طرف خواجہ آصف کی جانب سے سٹارٹ کی گئی، اور دوسری جانب آپ دیکھیں تو وہ حافظ حمداللہ JUIF کے جو ہیں، اور بڑا ہی حیران کن بات ہے کہ سینیٹر ہو کر جو ہے میڈیا پہ لائیو شو میں چل رہا ہے، آپ خواتین سے بدتمیزی تو کیا غلط لینگویج، ابیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایک تو پہلے تو جو شخص یہ کام کرتا ہے، ایسی زبان استعمال عورتوں کے لیے نازیبا کرتا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے، اس کے ارد گرد کے لوگ، ادھر خواتین کی کیا عزت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ عورتوں کا جو ایک ڈسریسپیکٹفل رویہ عورتوں کی طرف ہے، یہ بڑا ہی شرمناک ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پارٹی کو خود ایکشن لینا چاہیے اپنے لوگوں کے اوپر جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ 52% سے 50% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ خواتین کے اوپر ہے، اور ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا
ہوتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو ماں ایک عورت ماں ہوتی ہے، تو خدا رہا اس کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں اس کی. ٹھیک ہے اگر آپ کسی بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں آپ کا اختیار ہے. ماں کی حیثیت سے تو شاید عورت پارلیمنٹ نہ بھی آئے لیکن ایکول سٹیزن ہے، اس کو وہی اختیار حق سارے حاصل ہیں جو ایک مرد کو حاصل ہیں. لیکن دیکھیں نا ہمارا تو مذہب ہمیں ٹالرنس سکھاتا ہے، پیشنس سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے وہ عورتوں کی عزت سکھاتا ہے، ورنہ اسلام سے قبل تو عورتوں کو بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا زندہ. تو ہمارے دین نے تو عورت کی آپ دیکھیں صاحبہ آپ کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں، بلکہ میں پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات بھی اٹھتی ہے کہ اب آپ چلی گئیں کہ عورت ایک ماں ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، بے شک ہے، لیکن اب آپ وہ ایکسٹرینیس فیکٹرز کو اپنی سپورٹ میں لا رہی ہیں جو کہ پھر مرد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکول ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ پھر وہ ایکول بات کریں، پھر وہ ایکسٹرینیس چیزوں کو نہ لائیں کہ ہماری زیادہ عزت کرو. دیکھیں میں ایک عورت ہوں، میں ایک سٹیزن ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرے بھی رائٹس ہیں، میں بھی ویسی سانس لیتی ہوں جیسے ایک مرد سانس لیتا ہے، تو میرے بھی وہی حقوق ہیں. میرا آئین پاکستان کا مجھے اجازت دیتا ہے، مجھے وہ رائٹس دیتا ہے، لیکن یہ جو ڈسریسپیکٹفل رویہ ہے. ٹھیک ہے you made your point, we understand it and of course appreciate and agree with it. شہری رحمان صاحبہ you have seen it all. آپ ایک بہت موضوع گیسٹ اس لیے بھی ہیں کیونکہ آپ کے حوالے سے کم تاثر یہی ہے کہ آپ you went, you saw and you did conquer. آپ نے بہت سارے عہدے بھی سنبھالے، آپ نے بہت ساری سچویشن ضرور دیکھی ہوں گی جو شاید آسان نہ ہوں، بٹ بظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو اوور کم کیا ہے ان آبسٹیکلز کو. آپ بتائیں گی اسپیشلی ان لائٹ آف دا خواجہ آصف انسیڈنٹ کہ how is it like to be a woman in Pakistani politics and make it nevertheless? جی دیکھیے میرے وقت میں تو اس طرح کی ہمیشہ دیکھیے ایک دو باتیں. ایک تو میں نے ابھی سنا میں رسپیکٹ کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں سب 2 پوائنٹ کی. میں پہلے جب اسمبلی میں آئی تھی تو وہ MMA ڈومینیٹ، آپ کو یاد ہے متحدہ مجلس الائنس کا جو تھا ڈومینیٹڈ الائنس تھا، اور اس میں مذہبی پارٹیز کو تقویت جنرل مشرف نے اس وقت کافی دی ہوئی تھی، تو وہ بڑے نمبرز میں آئے تھے اور جو اب نہیں ہیں اور پچھلی 2 اسمبلیز میں نہیں ہیں. تو اس وقت تو بہت ہی ماحول ایک ڈویسو اور اس طرح سے خواتین کے حوالے سے ہر چیز خواتین کے حوالے سے ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس وقت بھی بہت قوانین لائے، اور میں سمجھتی ہوں خواتین کے آنے سے اسمبلیوں میں پوری جو ڈسکشن ہے، ڈیبیٹ ہے، قومی بیانیہ ہی بدلا. ہیومن رائٹس کی بات خواتین ہی کرتی ہیں، نہ صرف اپنے لیے لیکن اقلیتوں کے لیے بھی اور دوسرے پسماندگین کے لیے بھی. اب جہاں تک یہ ڈسکشن چل رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں رجحان ایک بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بد احترامی اور بدتمیزی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. اور مجھے ایک دوست نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ لوگوں کو یو شوڈ گیٹ یوز ٹو دس، کیونکہ اگر آپ مساوی سلوک چاہتے ہیں تو حقوق چاہتے ہیں تو مساوی سلوک پھر آپ ایکسپیکٹ کریں. ہیکلنگ تو اسمبلیز میں ہوتی ہے، ایسے میں نے 3 اسمبلیز دیکھی ہیں. ہیکلنگ برطانیہ کی اسمبلی میں بھی ہوتی ہے اور یہاں کی اسمبلیوں میں. آپ اس کو تاریخ اور اپنے پس منظر سے مطلب الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ جوڑ کے دیکھیں کانٹیکسٹ سے تو کتنے لوگ خواتین کے، کیونکہ وہ خاتون ہیں، وہ جو مرضی آئے کہہ ڈالتے، اور جب تک حقوق مساوی نہیں ہوں گے تو ان باتوں کو سیکسسٹ ہی کہا جائے گا. ان باتوں کو How did you overcome? آپ کہہ رہی ہیں you faced very oppressive environment. Now how did you overcome? How did you handle it? لیکن یہ جو بات، اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ماں ہونا میرے لیے بہت بڑا، میں خود ایک ماں ہوں اور میری والدہ حیات ہیں، لیکن اور یہ سب سے بڑا عزت کا متحمل رتبہ ہے. لیکن میں اپنے آپ کی شناخت صرف ماں یا بیٹی یا بیوی یا بہن سے نہیں کرتی. میری اپنی شناخت ہے. میرا لاسٹ نیم رحمان ہے. یہ میرے میاں کا نہیں ہے، نہ ہونے والا ہے. وہ چاہیں تو ضرور لے لیں، لیکن مجھے یہ حق میرا معاشرہ، میرا آئین، میرا قانون اور میرا مذہب بھی دیتا ہے، اور میں اس کو استعمال کروں گی. میڈم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے بظاہر اوور کم کیے یہ آبسٹیکلز، آپ نے ایک بڑی اوپریسو انوائرمنٹ کی آلریڈی بات کی، تو کچھ ذرا ہمیں بتائیں ہاؤ ڈیڈ یو مینج. آپ نے بی بی شہید کا بھی ایگزامپل آپ کے سامنے تھا، another great example of someone that did overcome these obstacles. So how do you do it? How do you have thick skin? Do you have a certain way of maneuvering?
کیا آپ کا کیا راز ہے, کیا آپ ہدایت دے سکتی ہیں؟ راز کی بات نہیں ہے. دیکھیے انسان, ایک تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں شرم ہوتی نہیں ہے. جتنی بھی آپ عزت کروائیں تو پھر بھی اپنی جو ان کی بد تہذیبی ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں, تو اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. یہ کہنا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے, یہ ایک حد تک بات ہو سکتی ہے. اٹ از رانگ ٹو سے کہ عورتیں اپنی عزت خود کروائیں, مطلب مرد جو چاہے کریں, یہ بھی تو غلط بات ہے. بالکل غلط بات. ہاں, تو میں نے تو بہت, میرے ساتھ بھی, میں اب نام نہیں لوں گی, بڑے بڑے منسٹر ہیں جنہوں نے ایسا کہا. جب میں منسٹر بھی تھی مجھے یاد ہے کہ نون لیگ کے بینچز سے اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی, اور مجھے کسی نے کہا کہ میڈم آپ اتنی سینئر منسٹر ہیں, آپ ان کا جواب نہ دیں. میں کھڑی ہوئی اور میں نے مجھے اپالوجی چاہیے, نہیں تو یہ ہاؤس کی بزنس سسپینڈ. اصل میں یو آر ہینڈیکیپڈ ایز ویل, آرنٹ یو؟ آپ دیکھیں کوئی اور اگر مرد ہوتا اور اسے کوئی ہیکل کرتا تو آگے جواب دے دیتا کھڑے ہو کے, اپالوجیز نہیں مانگتا. اقلیت کی بات ہوتی ہے, ابھی بھی میں کرتی ہوں, تو آئی تھنک یہ ایک اپنا روب تو ہو جاتا ہے. وہ دوسری بات ہے, محترمہ شہید کا بھی, وہ تو اتنی بڑی پارٹی کی مطلب بالکل بغیر کسی ایشو کے لیڈر. عائشہ سعید صاحبہ کے پاس بھی, اسٹے ود اس میڈم. عائشہ سعید صاحبہ MNA ہیں جماعت اسلامی کی. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کس طرح دیکھتی ہیں میڈم, پہلے تو خواجہ آصف کے انسیڈنٹ کو, اپنا کچھ اگر آپ تجربہ شیئر کریں, کیا چیلنجز ہیں بینگ اے وومن ان پارلیمنٹ؟ بہت شکریہ جی, السلام علیکم. دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے جب خواتین نے ویمن ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے ڈیمانڈ ہم نے کی تھی, اس وقت بھی انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ خواتین ایسا نہیں کر سکتی, ویسا نہیں کر سکتی. اس سے پہلے ان کا ریکارڈ اسمبلی میں موجود ہے, انہوں نے کئی دفعہ خواتین کے حوالے سے اس طرح سے بات کی ہے. مجھے لگتا ہے یہ نہیں, خواجہ آصف صاحب, ہاں جی. اور اس دن جو انہوں نے لینگویج استعمال کی, ایک تو غیر مذہبی, غیر اخلاقی اور غیر پارلیمانی, ایسے ورڈز کے شرم سے بندہ پانی پانی ہو جائے. اور ایک آنریبل ممبر کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہے, آج بھی جب یاد آتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں بہت بڑی 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ان کی گھر سے تربیت ہی ایسی ہے جس کو عورت کی گھر میں عزت نہ سکھائی گئی ہو. بلکہ میں تو حیران ہو رہی تھی کہ ان کی اپنی خواتین کے ساتھ کیسی لینگویج ہوگی, کس طرح سے یہ اپنے خواتین کے ساتھ بات کرتے ہوں گے, اور وہ پتہ چل رہا تھا ان کی تربیت سے. تو ایک چیز یہ کہ یہ تربیت کا بھی فقدان ہے کہ وہ گھر میں, ان کے گھر میں ایسی لینگویج ہوگی جو وہ سامنے بالکل آ گئی, پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات آ گئی. دوسری چیز یہ کہ ہم ملک میں جب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ماریا صداقت جو ہے مری کی, جو اس کو جلایا گیا, یا امبرین ایبٹ آباد کی, یا قصور میں زینت, یا جو حلیمہ بی بی کراچی کی, تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اس ہاؤس میں خواتین کی عزت نہیں ہوگی, یہاں پہ ان کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ان کی عزت اور کوئی قدر کر پائے, کوئی ان کی اہمیت ان کی نظر میں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں عورت اور مرد یہ ایک ہیں. بار بار قرآن بھی کہتا ہے, بار بار دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے کہیں پہ بھی مرد سے کم کام نہیں کرتی, اس کی اپنی عزت ہے, اس کا سب کچھ ہے. تو کیوں پھر عورت کے میں تو میڈم سمجھتا ہوں یہ بات عورت مرد سے زیادہ ایک سٹیزن, ایک ایکول پارلیمنٹیرین کی بھی ہے کہ یہ عورت ہو یا مرد ہو, آپ اس طرح سے نیم کالنگ کر کے کسی کو دبانا, اپنے ایشوز کو سائیڈ سٹیپ کرنا, ایشوز سے ہٹنا, ڈسٹریکٹ کرنا اس طرح سے, اور وہ بھی منسٹر کو آپ بتائیں. اس میں ایک چیز ایسا لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب اپنی منسٹری کو چلانے میں ناکام ہیں, اس لیے کہ جب بھی آپ ان کی اسمبلی کی ڈیبیٹ اٹھا لیں, اگر کوئی گلہ کرتا ہے کہ بجلی نہیں ہے تو کہتے ہیں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے, اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس طرح کے شہری رحمان صاحبہ, ایک چیز آپ کی اجازت سے عائشہ صاحبہ پوچھوں گا. شہری رحمان صاحبہ, ایک بات ویسے سچ بتائیں کہ یہ کتنا اس چیز کا آنسر ہوتا ہے کہ خواتین بھی اپنا خاتون ہونے کا کچھ فائدہ بھی اٹھاتی ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک الزام لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یو ہیو اے ڈرافٹ, لیکن دیکھیے بات ساری سی ہے. اس وقت 2 باتیں ہیں. نون لیگ کا ریکارڈ خواتین کے ساتھ
کوئی ایسا میں نہیں سمجھتی اچھا ہے یا اسٹیلر ہے. ان کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہونی, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر نہیں ہے. وفاقی وزیر کا رتبہ, اس کے پاورز, اس کا اسٹیچر, اس کی مطلب کیپیسٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. جو اسٹیٹ منسٹرز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں 2, وہ بہت, لیکن وہ آگے نہیں لاتے ان کو. ٹھیک ہے, یہ تو مجھے شاکنگ ہے. اور ہمارے ہاں مجھے یاد ہے زرداری صاحب کہتے تھے کم از کم میری 2 فل فیڈرل منسٹرز, انہیں 2 اسٹریٹجک منسٹریز ایک وقت میں خواتین کے پاس تھیں, فارن اور انفارمیشن, اسپیکر نیشنل اسمبلی بہت اہم عہدہ ہے. یہ 3 عہدے ہمارے پاس. انہوں نے خاص کہا تو مجھے پیپلز پارٹی تو بہت اپرچونٹی دیتی ہے, اور ایون جماعت اسلامی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رول ہے خواتین. دیکھیے یہ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں عورتیں ایڈوانٹیج لیتی ہیں, تو دیکھیں جب تک معاشرے میں سوائے ڈس ایڈوانٹیج کے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں آپ کے سامنے رکھا ہوتا, اور آپ اتنے بڑے ایوان میں پہنچ کے جتنی جد و جہد کے ذریعے, جو بھی آپ شرین مزاری کو کہہ رہے ہیں, وہ اپنی ایبلٹیز, اپنے میرٹ پر آئی ہیں. وہ کسی کی بہن, سسٹر, مدر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی میرٹ پر وہاں پہنچی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کس کا حق بنتا ہے کہ ان کو اس طرح ڈینیگریٹ کرے. اور یہ بار بار کہا جاتا ہے اچھا ویمن سیٹیں, ارے یہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ تو کوئی فل, اس طرح بھی ایک رویہ رہتا ہے کہ یہ فل ممبر نہیں ہے. اور مجھے اس سے تو اب اس کا کانسیکوینس کیا ہونا چاہیے؟ ناز بلوچ صاحبہ, آپ کی پارٹی کو کیا سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہیں. دیکھیے آپ دراصل دیکھیں کہ 2002 سے لے کے اب تک آپ اسمبلیوں کا ریکارڈ نکال لیں, یہ کسی پلڈ ایکٹ سے پوچھ لیں یا فیشن سے پوچھ لیں کہ ہاؤسز میں بزنس کتنی, یعنی کہ کتنے کام جو ہیں وہ عورتیں کتنے کرتی ہیں. ایک زمانے میں تو 72% پرائیویٹ ممبرز بل جو تھیں, جو کلیدی حصہ ہوتا ہے, اور ایڈجرنمنٹ موشن اور کال اٹینشن, دیگر جتنے بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, وہ ساری خواتین لائی تھیں, اور خواتین 21% تھیں آپ کے ہاؤسز کی. تو آپ بتائیں مجھ سے کہ اتنے سالوں کے ایڈوانٹیج کے بعد اتنی ہموار پلینگ فیلڈ کے ساتھ مرد حضرات کیا کر گئے؟ ناز بلوچ صاحبہ, آپ سے بھی میرا سوال ہے. اور لیں میں اچھا ہر چیز کر لیں, میں تو لوں گی فور شور. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اب واٹ شوڈ ہیپن, کانسیکوینس ہونا چاہیے نا. اب اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ 1990 نہیں, بٹ ناز صاحبہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی پارٹی کتنا بیک کرے گی خواتین کو, اپنی ممبر خاتون کو؟ تو انہوں نے خود دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے میرے سے پوچھا. جی اچھا دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف از پاپولر اینڈ فیمس فار دا سپورٹ دیٹ وی گیٹ فرام دا ویمن ان دا سوسائٹی. ہمیں آپ دیکھیں کہ ہمارے دھرنوں میں, ہمارے ہر جلسوں میں سب سے زیادہ خواتین آتی ہیں, پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ہمارے جلسے میں جس طرح خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, اس پہ پوری ہم نے تحقیق کی, انویسٹیگیشن کی, ہم نے تمام ویڈیوز نکال کے دیکھی. تو وہ بھی ہماری یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جس طریقے سے لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے یا کسی کی مہم کو, کسی کی موومنٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ اس قسم کی حرکتوں پہ جب آ جائیں تو میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ شرمناک کیا بات ہوگی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیبیٹ کے اوپر کسی کو بیٹ نہیں کر سکتے, یہ ڈیبیٹ کے اوپر کسی کو جواب نہیں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ایکول لیول پہ, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, میں آپ کو ذرا مکمل کر لوں نا کہ جہاں پہ میں صرف مکمل کر لوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی اوپینین پر, مطلب یہ دیٹ ڈز ناٹ اسپیک اے ویری اسٹیلر پرو ویمن کریڈینشیلز. بٹ اب آپ نے اسٹینڈ کیا لینا؟ لیٹ می فنش فرسٹ. میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ جب ان آدمیوں کی کرپشن کی داستان, ان کی کرپشن کے قصے آپ کھولیں گے, جہاں پہ خاتون ہوگی, ان کو 2 منٹ نہیں لگتا کہ یہ ایسی زبان استعمال کر لیں تاکہ وہ خاتون اپنی عزت کی خاطر چپ ہو کر بیٹھ جائے اور پھر یہ اپنے آپ کو سکسیسفل کریٹ کرتے ہیں. یہ جو رویہ ہے اب ہم نے دیکھیں واٹ ہیو وی ڈن اباؤٹ اٹ. ویمن پروٹیکشن بل to Shirani, Maulana Shirani to vet. You send a bill to that person. When did we say that? No. It's not a bill. They have whatever suggestions. See, vet karne aap jisko jo bhi bhej dein, whether it complies with the intent of Islam, at which point is it kisi ko vet karne
اور میں جب فیڈرل گورنمنٹ میں میرے پاس 3 مہینے منسٹری تھی ویمن کی، نہ پورے 5 سال ہم نے کوئی بلز بھیجے. وہ آپ جو چاہے کہہ لیں، لیکن ہم تو اچھا مجھے عائشہ صاحبہ کی طرف بھی جانا ہے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں ناز صاحبہ، آپ نے تو یہ کہا کہ یہ جو اسلامک کاؤنسل نے جو تجاویز دی ہیں اس کے اوپر سب سے کھل کر تو پی ٹی آئی نے ہی بات کی، نہیں اس کے خلاف تو پی ٹی آئی نے ہی بات کی نا. ہم نے کہا کہ ان کو پاکستان کے اندر کرپشن نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ عورتوں کو تشدد کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے شرین مزاری کے حوالے سے کیا کرنا ہے، کچھ اسٹینڈ لینا ہے، کچھ کرنا ہے نہیں کرنا. It's not the matter of only Shireen Mazari of one person. یہاں پہ تمام عورتوں کا معاملہ ہے. لیکن we are in opposition, we are raising our voice. ہم نے اپنی آواز اٹھائی، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور اس شخص کو اسمبلی کے فلور پہ معافی مانگنی پڑی. یہ اس سے زیادہ ان کے لیے کیا بےزتی ہوگی؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نام لے کر معافی مانگے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین صاحب نے بھی شرین مزاری کے لیے غلط باتیں کہیں، اور اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان کو معافی مانگنی پڑی. میرا خیال ہے یہ جو آدمیوں کا رویہ ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے عورتوں کو تنقید کر کے گالیاں دینے کا، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جتنے بھی قانون لے کر آ جائیں، یہ انسان کی اپنے انفرادی رویہ ہوتا ہے، ان کے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم اپوزیشن کے حوالے سے کام کریں گے. میڈم یہ اپوزیشن اور ٹریجری کی بات نہیں تھی، حالانکہ یہ ہینڈل اس طرح ہوئی ویمنس کاکس کے اندر بھی، کیونکہ ویمنس کاکس کو ہیڈ کرتی ہیں ایک پی ایم ایل نون کی ممبر، لہٰذا انہوں نے تاخیر کی، ڈاواڈول کیا اس ویمنس کاکس کی میٹنگ کو اور پروٹیسٹ کو، جبکہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کا پرزور اصرار یہ تھا کہ دس از اے ویمنز ایشو، اٹ شوڈ بی اے کراس پارٹی ایشو. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پارلیمنٹ میں میرے قطع کلامی معاف، لیکن یہ ویمنس کاکس بالکل غیر فعال ہو گیا ہے. یہ باہر ٹرپس اور جنکٹس کے لیے رہ گیا ہے، اور ساری اب فارن ایجنسیز بھی اس بات کو پہچانتی ہیں. جس نے تحریک چلانی ہوتی ہے کسی کے مساوی حقوق کی، وہ پارٹی بالکل وضاحت سے بات کرتی ہے. نمبر 1 یہ ایشو پریویلیج کمیٹی میں جائے اور وہاں ڈیل ہو، کیونکہ یہ پارلیمنٹری ایشو ہے، یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے. ٹو بی ویری کلیئر اکارڈنگلی ول بی براٹ بفور دا کمیٹی، وہ منسٹر ہوں یا کچھ بھی ہوں. صحیح. عائشہ صاحب دیکھیں جی، یہ خواجہ آصف صاحب کے جو یہ الفاظ تھے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان کی پہلی دفعہ نہیں ہے، ان کی تربیت، ان کا اخلاق وہ واضح ہوگا پوری دنیا پہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ شرین مزاری صاحبہ جو ہیں ان کی انسلٹ نہیں تھی، یہ انہوں نے اپنی خود انسلٹ کی اور پوری دنیا کو دکھایا کہ میں کیا ہوں. لیکن یہ بھی میں بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے الفاظ ہمیشہ مردوں کے لیے بھی، جیسے ایسے الفاظ کہ شاید کوئی گلی کوچوں میں دوڑنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں جو خواجہ آصف صاحب استعمال کرتے ہیں. اگلی چیز جو ہے کوکس کی، وومن پارلیمنٹیرین کوکس کی، تو وہ تو بالکل اس طرح خاموش ہے کہ خواتین کے اتنے بڑے بڑے ایشوز آ رہے ہیں. اور این سی ایس ڈبلیو جو 1 سال سے ابھی تک اس کا کوئی ہیڈ نہیں آیا، جو پہلی والی ہماری بہن تھی چلی گئی، اور 1 سال سے اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وومن پارلیمنٹیرین کوکس جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہر ایشو پہ 3 سال ہمارے ہو گئے، اور ہر جو خواتین کا ایشو ہے وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکے بہتر طریقے سے اور حل بھی نہیں سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس وقت حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مختلف لوگوں کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ شیرین نے کیوں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو جواب ایسا ملا. اگر وہ اپنی عزت بچاتی تو ان کی بھی عزت بچاتی. صادق صاحب نے کہا بڑے کمزور، جب یہ کامنٹ کی تو یار صادق صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے ان کو پرووک کیوں کیا، آپ چپ کیوں نہیں ہو رہی تھی. چاہیے تھا کہ آئی تھنک کہ کچھ ہمیں پی ایم ایل نون اور کسی مرد کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے، کسی کو خدا کے لیے خواجہ آصف صاحب کو نکال لینا چاہیے تھا ہاؤس سے ان الفاظ پہ. اچھا عائشہ صاحب، آپ حافظ حمداللہ صاحب کے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں، حافظ حمداللہ صاحب کے واقعے کو. ہلو جی ہلو جی 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 دیکھیں، وہ پروگرام میں نے خود نہیں دیکھا، لیکن جو چیزیں میں نے دیکھی اسی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اس وقت جو خواتین کیا جو پارلیمانی لینگویج ہے جو استعمال ہو رہی ہے، تو پھر کیا یہ لوگ ٹاک شو پہ ہوتے ہیں، ہم ہی لوگ سارے ٹاک شوز پہ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ سارے پھر مختلف پروگراموں میں ہوتے ہیں. تو اگر میڈیا میں یہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے تو میرے خیال میں ہمیں کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری قوم، ہماری پوری نسلیں، ہمارے آنے والے نوجوان جو ہیں وہ کسی کوئی اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے حامی بنیں گے. یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور یہ اہم فورم ہے. اس فورم پہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. جہاں تک حمید صاحب کی بات ہے، تو اگر پارلیمنٹ میں اس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی ہے تو
اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا پہ بھی ہو اور کوئی شک نہیں کہ وہ مختلف فورمز پہ بھی ہو. اصل میں شہری رحمان صاحبہ ہو سکتا ہے کہ پرووک بھی کیا ہو خواجہ آصف کو اور حمداللہ صاحب کو بھی پرووک کیا ہو, لیکن پرووکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ایکول رسپانس دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ایٹم بام پھینک دیں آگے پرووکیشن کے. ہو نہ ہو آئے دن اسمبلیوں میں پرووکیشن ہوتا ہے اور ہیٹنگ بھی ہوتی ہے, لیکن اس لیول پر نہیں ہوتی, اور ان کو اپنے آواز ناپ تول کے, خاص طور پر ایک تو منسٹر کی بات ہو رہی ہے, دوسرے ہاں یہ جو حافظ صاحب ہیں ایسے اپنے آپ کو حافظ صاحب کہلاتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ یہ غیر شائستہ نازیبا جو بالکل اٹروشس بہیویئر ہے, یہ جب آپ میڈیا پہ کرتے ہیں تو آپ کس طرح, میرے خیال سے حافظ صاحب کو لائن پہ لینا چاہیے. آپ سینیٹر ہیں تو آپ پارلیمان کی کیا پھر رتبہ چھوڑتے ہیں, کیا وقار آپ انٹیکٹ چھوڑتے ہیں, اور اس میں دوسری بات یہ کہوں گی کہ یہ کوئی اوپن سیزن نہیں ہے, یہ سینیٹر تھے تو چیئرمین وہ ضرور ایکشن لیں گے. I think we need to go to a break and come back with some representation of a male parliamentarian and preferably اگر پی ایم ایل نون سے ہوں کہ ان کا بھی موقف ہم جانیں. ظاہر ہے کہ بظاہر ایک غیر اخلاقی, غیر پارلیمانی اور کافی حد تک میں کہوں گا کہ انفیئر بات ہے کہ اگر آپ کسی کو چپ کرانے کے لیے نیم کالنگ کریں اور ایشو کو ڈسٹریکٹ کریں, اور پھر پرووکیشن جو بھی ہو ایکول رسپانس فیئر ہوتا ہے, یا رسپانس کرنا ہمیشہ ضروری بھی نہیں ہوتا, لیکن اس طرح سے رسپونڈ کرنا جو ہے وہ سائیڈ سٹیپ کرتا ہے ڈیبیٹ کو بھی, اور ایک طرح سے جو ہے وہ پورا ماحول کو بالکل ڈسٹریکٹ اور پلوٹ کرتا ہے, جس سے ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کے حوالے سے اچھا امپریشن نہیں پڑتا اور ہم پروگریس نہیں ریگریس کرتے ہیں. بریک کے بعد لیٹس ہوپ فار دی ادر سائڈ ایز ویل اینڈ دیئر پوائنٹ آف ویو. ویلکم بیک. چیلنجز جو خواتین کو پارلیمنٹ میں اور ٹاک شوز میں فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان دا بیک گراؤنڈ آف خواجہ آصف کی ایپیسوڈ, اور ہم نے دیکھا کہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک ٹاک شو میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا, جس کی وجہ سے یہ ہم پروگرام آج کر رہے ہیں. شہری رحمان صاحبہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ اب اس چیز کا حل کیا ہے؟ کوئی شارٹ ٹرم حل تو ہو نہیں سکتا, اس میں تو بہت ساری اویئرنیس اور تربیت اور دیگر چیزوں کا دخل ضرور ہے, بٹ قانون اپنی جگہ موجود ہے, قانون آپ کے حق میں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ محض ایک قانونی ایشو ہے یا اس میں ہمیں بہت زیادہ تربیت اور اویئرنیس کی طرف بھی جانا ہوگا؟ جی شہری رحمان صاحبہ نے شاید میرا سوال سنا نہیں, تو ناز بلوچ صاحبہ آپ جواب دے دیں. جی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہمارے پاس پنشمنٹ نہیں ہوگی, سزا نہیں ہوگی, انصاف لوگوں کو نہیں ملے گا, تب تک ایسی فرسودہ روایتیں برقرار رہیں گی. عورتوں کو ہیوملیٹ کرنے کی, لیٹ ڈاؤن کرنے کی, پبلک فورم کے اوپر ڈسریسپیکٹ کرنے کی, اور گھروں میں ہی عورتوں کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر سمجھنے کی جو روایت ہے وہ ہمارے جو معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو غیرت کے نام پہ کہیں قتل کر دیا جا رہا ہے, کہیں عورتوں کو بڑھ کیسے رہی ہے جبکہ عورتیں ہو رہی ہیں. ویسٹ میں, دنیا میں تو خواتین کے حقوق if anything زیادہ ہی ریکگنائز ہو رہے ہیں کمپیئر ٹو بیفور. ایگزیکٹلی لیکن جہاں پہ ہمارے پاس ایک نظام نہیں ہے, یہاں پہ انصاف کا نظام نہیں ہے. ابھی لاسٹ پچھلے مہینے ایک شخص نے پچھلے ہی مہینے ایک نوجوان نے اپنی بہن کو جلا دیا اور اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا سب کے سامنے, اور بعد میں بڑے دھڑلے سے وہ کہہ رہے کہ ہاں وہ دروازے پہ کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی اور میں نے پوچھا, اسے نہیں پتا ہے, میں نے مار دیا. ہاؤ ایزی اینڈ سمپل. جی وہ اس قسم کے مختلف واقعات, اس قسم کے مختلف جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد گھر میں کوئی فرد جو ہے وہ 2016 میں ایک جرگہ فیصلہ دیتا ہے کہ ایک عورت جس نے ایک اور عورت کو بھاگنے میں فیسیلیٹیٹ کیا, 16 سال کی عمر کی ہے, اس کو جلا دیا جائے, اور جس گاڑی میں وہ لڑکی بھاگی اس گاڑی کی یہ سزا ہے کہ گاڑی کو بھی جلا دیا جائے, تو لڑکی کو گاڑی میں جلا دیا, گاڑی کو بھی جلا دیا. اور بعد میں جب تحقیقات ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, تو پتا چلا کہ دیٹ واز ناٹ ایون اے جرگہ جس نے یہ فیصلہ کیا, وہ ایسے ہی کچھ علاقے کے بدماش لڑکے تھے جنہوں نے اٹھا کے یہ فیصلہ کر دیا. اور اویئرنیس, کلچر, اس میں بہت سارے عنصر ہیں, اور آئی تھنک آپ جماعت اسلامی سے ہیں تو میں آپ سے شاید یہ بھی ایڈ کروں گا کہ اس میں ایک دین کا بھی رول ہو سکتا ہے, جہاں پہ واضح طور پہ خواتین کے حقوق ہیں اور اس طرح بدتمیزی سے ان سے بات کرنا جو ہے وہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے.
تو کیا ہم کس طرح سے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو اخلاقی کمزوری بھی ہے اور سب سے بڑی ریاستی کمزوری ہے. اب اگر ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمارا اسپیکر کسٹوڈینٹ آف دا ہاؤس ہوتا ہے. ہر ممبر جو ہے وہ معزز ہے اور یہ فلور معزز ہے کہ یہاں سے جو بات بنتی ہے وہ پوری ملک کی تقدیر ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نبھائی نہیں جا رہی. ہمارے قوانین میں کمی بھی ہے لیکن ہمارے بہت سارے قوانین موجود بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے جیسے وراثت نہ ملنے پہ وراثت کا نہ ملنا فوجداری جرم ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں وراثت نہیں مل رہی. اس طرح کچھ قوانین کے بننے کی ضرورت بھی ہے، لیکن سب سے بڑی کمی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری قوانین ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ نیچے والے ادارے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ ناکام ہے. ان کی کیپیسٹی ہے لیکن ان کی اخلاقی اور ان کی ذہنی کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ قوانین کی امپلیمنٹیشن کریں. دیکھیں اگر ایک ابتاباد میں ایک بچی کو جلایا جاتا ہے، قوانین تو اپنی جگہ ابھی بھی ہیں لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے کیا پھر ان چیزوں کی کہ آؤٹریج اتنا نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. جب ایبٹ آباد میں بچی کو جلایا گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم بھی استعفیٰ دیتے، وزیر اعلیٰ بھی استعفیٰ دیتے. جب مری میں بچی کو جلایا گیا، اس کے بارے میں استعفیٰ نہیں دیتے، نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ لوگ اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے، انسانی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ وزیر اعلیٰ بنے. نون کے بہت سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر یہی بات ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب ادروائز ایک بہت ڈسٹنگوشڈ اور پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے اس طرح کی بات ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہیں ان پہ ریزورٹ کرنے کی انہیں کیا ضرورت پڑی؟ اور اس طرح کے ریمارکس کو آپ کی پارٹی کو خود نہیں چاہیے کہ ان کو سمجھائیں یا ان سے اپولوجائز کروائیں؟ شری مزاری صاحبہ کو اپولوجائز کروائیں، غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. آپ کا اپنا رول نہیں ہے اس میں سر کہ اس معاملے کو سلجھائیں؟ یہ اگزامپل اچھا نہیں ہے اتنے بڑے منسٹر سے ہونا. بہت شکریہ. آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. جہاں آپ نے یہ کہا کہ انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، اب یہ دونوں طرف انسان ہیں اور میں اگر یہ بات جو ہے اسپیکر نے بھی ایکسپنج کی کیونکہ یہ درست نہیں تھی. خواجہ صاحب کو بھی احساس ہوا، انہوں نے ریٹرن معافی بھی مانگی اور آ کے انہوں نے اب فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کیا کہتے ہیں معافی مانگی کہ معذرت کی کہ میرے سے تجاوز ہوا، میرے سے غلطی ہوئی. اب اس معاملے کو اگر آپ یہ اس پہ ڈسکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا، تو پھر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے اور وہ بڑے سینئر ہیں اور انہوں نے بڑے ہی دھیمے انداز میں اپنی تقریر شروع کی بجٹ کے اوپر اور بالکل وہ کسی اس قسم کے موڈ میں نہیں تھے. میں کیونکہ ان کے بالکل پچھلی والی صف میں بیٹھا تھا تو بڑے آرام سے وہ اپنی بات کر رہے تھے، تو ان کو ایک نعرے ان پہ لگائے گئے اور پی ٹی آئی کا جو رویہ ان کے بارے میں ایک ہسٹری ہے. صحیح ہے، آپ کو پرووک کیا گیا ہوگا، پی ٹی آئی نے زیادتی کی ہوگی، لیکن اس طرح ریاکٹ کرنا ایک مائنڈ سیٹ دکھاتا ہے. محترمہ کی طرف سے آپ بہت کچھ کہہ سکتے تھے. انہوں نے 2-3 دفعہ اس سے پہلے کہا کہ ان کو خاموش کریں اور انہوں نے اسپیکر کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ اس کو آرڈر میں لائیں، آپ بات کرنے دیں. جب وہ بات شروع کرتے تھے کوئی نہ کوئی اسی قسم کی بات آتی تھی، پھر ان سے بھی وہ غلطی ہوئی جو انہوں نے. سر بات یہ ہے کہ وہ انسلٹ بھی کرتے تو جینڈر سپیسیفک اس طرح کی انسلٹ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ دکھاتی ہے اور یہی یہاں پہ خواتین شری رحمان صاحبہ ہیں، ناز بلوچ صاحبہ ہیں، عائشہ صاحبہ ہیں جماعت اسلامی کی، وہ ان کا مسئلہ یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ اور اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوتے. پی ایم ایل نون کو چاہیے کہ خود اصلاح کرے. یہ کوئی آپ کی پوری پارٹی پہ ایٹ لیسٹ میں تو نہیں مانتا کہ آپ کی پوری پارٹی کی عکاسی کرتی ہے یہ سوچ، لیکن آپ کو انٹرنلی کچھ کرنا چاہیے. آلدو یہاں یہ بھی الزام لگا آپ پہ، کیا کہیں گے؟ اب آپ نے مجھے آن ایئر لیا ہے تو میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یو آسک فار اٹ، اور اگر یہ محترمہ بات نہ کرتی تو اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا، اگر میں اگر آپ سے بدتمیزی کروں مجھے گولی مار دیں تو وہ ایکول ریسپانس تو نہیں ہوا نا. What did she ask for? She asked for being treated rudely maybe, but not to be impugned for being a woman.
That's what we're talking about today. मैंने तो आपसे एग्री किया और मैंने बिल्कुल कहा You can never ask for being found out to be a woman. है ना उसको आप इंसाइट नहीं करते तो जेंडर स्पेसिफिक मिर्जा साहब एक बात को मैं ऐड करूंगी। जी जी आयशा साहब बोलिए। सना मिर्जा साहब ये है ना कि ख्वाजा आसिफ से हमारे राना अफजल साहब भाई बहुत मोहतरम है हमारे और बहुत अच्छे अखलाक के इंसान है ये, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात इन्होंने की कि उन्होंने माफी मांगी वो उनको निदामत हुई, ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए कि उन्होंने माफी मांगी लेकिन उन्होंने जब शीरीन बहन पे अल्फाज उनको इशारा करके उनको अल्फाज कहे और फिर जब इसाकदार साहब उनके पास गए कि आप नाम लेके माफी मांगे, 2-3 दफा ये वर्ड उन्होंने कहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर भी नाम लेके उनका माफी लेना उनको ये पसंद नहीं था। मैं समझती हूँ कि ये ख्वाजा साहब की डटाई है, ये अल्फाज मुझे अच्छे नहीं लग रहे जो मैं अदा कर रही हूँ, लेकिन इससे महसूस होता है कि जो पार्लिमानी उनकी लैंग्वेज है सिर्फ इस वक्त नहीं, बहुत सारी मौके पे आप उठा के देख ले, इनकी लैंग्वेज जो है वो इसी तरह है। जी शरी रहमान साहब। देखिए ये अब बात और भी बिगड़ती चली जा रही है, बजाय इसको के इसे सुलझाएं और थोड़ा सा लीडरशिप दिखाएं। हल्के अब ऐसी गुमगू की कैफियत में पड़ गए जो हर इशू पर पड़े हुए हैं। इस इशू को भी घुमाया जा रहा है, इसको एक गेंद एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकी जा रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हैकलिंग होती है। हैकलिंग वेस्टमिंस्टर के मदर ऑफ पार्लियामेंट्स में होती है, हर पार्लियामेंट में होती है, हमसे होती है, हम पर की जाती है, लेकिन हम शेम कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं या कोई सियासी बात कहते हैं। ये एक पार्लियामानी रिवायत है, शायद वो रूल्स में हो या नहीं, लेकिन ये 200 साल पुरानी। अच्छा, लेकिन ये हम वाहिद नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वाहिद नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो अभी पार्लियामेंट में किया, ही फिजिकली आई बिलीव असॉल्टेड अ वुमन। तो ये सिर्फ हमारे मसले नहीं है, ये मसले जरूर है, उनकी इस्लाह जरूर होनी चाहिए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर फिजिकली असॉल्टेड तो दूसरी बेचारी खातून के साथ हुआ है ना, लेकिन वो पार्लियामेंट की जो होते हुए डिफेंस मिनिस्टर के इन द हाउस नंबर 1 स्पीकर को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए था। ये नहीं कहना चाहिए था कि आपने सॉरी, सेनेट में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रजा रब्बानी साहब जो चेयरमैन हैं इस तरह का बिहेवियर अलाउ करें। वो तो मिनिस्टर को शायद बाहर ही भेज देते सिक्योरिटी को बुला के। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, इट्स नॉट इनफ टू से शी आस्क्ड फॉर इट। ये एक बहुत लोडेड बात है और मैं आपकी एहतराम करती हूँ। जो भी नून लीग के मेंबर हैं जो ये कह रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि आइडियोलॉजिकली और नजरियाती तौर पर कितनी खवातीन इस पर तिलमिलाएंगी, क्योंकि शी आस्क्ड फॉर इट ये बहुत बड़े बड़े जराइम को ढकाने के लिए, छुपाने के लिए कहा जाता है। वो रेप से लेके जलाने, दरगोर करने। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि उन्होंने प्रोवोक किया होगा, लेकिन मैं ये मानने को नहीं तैयार कि उसका जवाब ये होना सकता है। जेंटलमैन, डोंट कंफ्यूज द इशू। हेकलिंग एंड प्रोवोकेशन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। दिस वाज नॉट द रिस्पांस, दिस वाज नॉट एन इक्वल रिस्पांस। नॉट द वे। मैंने खुद एज मिनिस्टर डील किया। मिनिस्टर तो वैसे ही दबे लफ्ज में बात करता है, आपको बिल्कुल जेब नहीं देता कि हुकूमती अराकीन इस तरह बात करें। अच्छा, राना साहब इज अ जेंटलमैन। और उसके बाद हम ये जो राना साहब ने बात की है, सीधा बात खत्म हुई। राना साहब राना साहब तो कह चुके ना कि शी आस्क्ड फॉर इट। मैं राना साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास आपने आबिद शेर अली, तलाल चौधरी जैसे लोग जिनको बात करने की तमीज नहीं है, फिर आप ख्वाजा आसिफ की लैंग्वेज आप देख लें, जिस किस्म के डेरोगेटरी रिमार्क्स ये यूज करते हैं इमरान खान साहब से लेकर किसी भी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इनको छूट है। जहां इनकी करप्शन की बात हो, शुरू मेरे ख्याल से जब हुआ था, जब कंटेनर पे खड़े होकर आपके लीडर ने नवाज शरीफ साहब के कपड़ों की बात की थी, मगरमच्छ कहे थे कि आप निकालेंगे पार्लियामेंट। मैं आपको बताऊं, नहीं जी, मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम पेट फाड़ के नोट निकालेंगे, घसीट के लाएंगे, ये लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो ये तो अपनी रवैयों को भी देखें और ये साथ में देखें, जिस किस्म के 4-5 MNAs उन्होंने छोड़ दिए, तलाल चौधरी और आबिद शेर अली जैसे लोगों को हुटिंग करने के लिए पीछे से जिस किस्म की लैंग्वेज और फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल पार्लियामेंट में करते हैं, ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने करप्शन के केसेस से छुपने के लिए, डाइवर्जन के लिए इस किस्म की लो लाइफ हरकतें करते हैं, जिसपे इनको शर्मिंदगी भी बाद में होती है और अपोलोजाइज भी करना पड़ता है। और स्पीकर का रवैया
ताज्जुब है कि एक न्यूट्रल रवैया आपका होना चाहिए, गलत चीज को गलत कहें, कॉल अ स्पेड। आप अगर कहेंगे कि ख्वाजा आसिफ चूंकि आपकी पार्टी के और वो भी एक दरबारी है तो आप उनको माफी दे देते हैं। बाद सादिक साहब ने कहा कि मैडम आप भी तो बोल रही थी, मतलब आप भी तो बोल रही थी, बिजली तो आ नहीं रही। नहीं, मुझे बताइए 16 घंटे लोड शेडिंग है। एक सेकंड, मुझे एक लाइन मुझे बात करने दें। ठीक है, बहुत अहम इशू है, लेकिन अभी के इशू नहीं है। मुझे एक बात करने देना। नहीं, मुझे एक बात No. When he says कि she asked for it, तो ख्वाजा आसिफ what is he asking for? 16 घंटे की लोड शेडिंग होकर ये कौम को झूठ बोल रहे हैं कि बिजली हर तरफ है, अफ्तारी और शहरी में लाइट नहीं जाएगी। What is he asking for? एक्सेप्टेबल नहीं है। It's not about what he asked for. He should not have been provoked beyond a certain point, and that provocation should not have led to a sexist remark. जी राना मोहम्मद रजा साहब सही कह रहे हैं, मैं आपसे इससे नजर आता है। ठीक है ना सर, थैंक यू वेरी मच। मैं राना अफजल साहब से कह रहा हूँ। आपने वो हल्की सी आवाज भी कौम को सुनाई जो इसहाकदार साहब ने ख्वाजा साहब को कही। अभी सिर्फ अभी उनकी स्पीच को 2 मिनट भी नहीं हुए थे, अगर उनकी स्पीच पूरी जहां से शुरू की है और जो एक्टिंग हुई है वो भी आप दिखा देते तो मसला हल हो जाता। ठीक है, मतलब आप फिर कह रहे हैं that she asked for it। देखिए, आप मुझसे लोडेड सवाल पूछ रहे हैं, ये झगड़ा होना नहीं था। अगर वो बात ना करते तो ये मामला नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। आप तो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो आपको गाली ना देता अगर आपने सवाल ना उठाया होता। आपका क्या रवैया था, इनका क्या रवैया था, 2 मिनट की बात है, आप पूरा क्लिप दिखाएं लोगों को। ठीक है, मतलब 2016। थैंक यू वेरी मच, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। खैर, राना अफजल साहब थैंक यू वेरी मच, नाज बगल साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आयशा सईद साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, शहीर रहमान थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। facebook.com/agenda360 पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते एक बार फिर इंशाल्लाह सैटरडे के दिन हफ्ते के रोज 8:05 पे एक बार फिर हाजिर होंगे।